علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ حکومت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، ایکسٹینشن کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو دروازے بند کر دیے تھے ان میں سے ایک دروازہ عمران خان کی پارٹی نے عمران خان کو لاوارث چھوڑ کر کھول دیا ہے۔ وہ کون سا دروازہ کھولا ہے اور کیوں کھولا گیا ہے اس پر بات کریں گے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب کدھر تھے؟ 7 گھنٹے 8 گھنٹے چند کتھاں گزاری رات وے میرا جی دلی لاندے بات وے، یہی سوال ہو رہے ہیں نا۔ تو گنڈا پور کہاں تھے اور گنڈا پور صاحب کے ساتھ کیا ہوا سلوک، اور گنڈا پور صاحب کے متعلق ایک اور انکشاف ان کے بالوں کو کاٹنے کے متعلق وہ بھی سامنے آیا ہے۔ تو ان سارے معاملات پر کریں گے بات، اور آغاز کر لیتے ہیں جو عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی نے چھوڑ دیا۔ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن وہ اس وقت سب سے گرم موضوع ہے۔ ویسے تو علی امین گنڈا پور والا معاملہ ابھی بہت گرم ہوا ہے، ابھی تک علی امین گنڈا پور میدان پہ نہیں ہے۔ مطلب کمال نہیں ہے کہ ایک شخص للکارتا ہے آئی ایس آئی کو، فوج کو، مریم نواز کو، سارے مخالفین کو، وفاقی حکومت کو، پنجاب کو، سندھ کو، سب کو للکارتا ہے، اور پھر جن کو للکارتا ہے وہ بلاتے ہیں تو بھیگی بلی بن کے وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، آتے ہیں اور اس کے بعد خاموش۔ کیوں خاموش؟ کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ، کیا کہا گیا ان کو، اور کس نے بلایا تھا؟ یہ سوال ہے نا ایک۔ پھر اس سوال کا جواب جو ہے، کچھ جواب آ گئے ہیں اور کچھ جواب میں آپ کو آگے چل کر اپنے ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ آغاز میں کرتا ہوں آج، کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہمیشہ کی طرح جب یہ پاکستان کی سیاست، انتشار، نفرت، افراتفری، یوں آستینیں چڑھا دینا اور کمر کس لینا، نہیں چھڈاں گے، سلطان رائی بن جانا، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ہمیشہ جب یہ کرتے ہیں تو پھر بیچ میں پیپلز پارٹی آ جاتی ہے۔ 2014 سے لے کے یہی ریکارڈ چلا آ رہا ہے۔ 2014 میں جب عمران خان آگے تھے دھرنا لے کر اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو، تو پیپلز پارٹی آگے میدان میں، انہوں نے کہا کہ جی یہ دھرنا شرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آئیں بلائیں اجلاس، ان کو تو ہم یوں بھگا دیں گے۔ اور پھر دھرنا 126 دن کے بعد بغیر کسی نتیجے کے اور ایک بہت بڑی کالک اپنے اوپر دھرنے والے مل کے اپنے منہ پہ چلے گئے تھے۔ تو اب بھی جب یہ سارا کچھ ہوا، پہلے تو ہوا علی امین گنڈا پور کی تقریر، اور تقریر کے بعد پھر قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے حدود سے ارکان کی گرفتاریاں، تو معاملہ تو بہت گڑبڑ ہو گیا تھا، گرم ہو گیا تھا، اور پھر حکومت کی طرف سے بھی اس پر کوششیں کی جا رہی تھی کہ معاملہ ٹھنڈا کرنے کے بجائے کچھ ایسی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس قومی اسمبلی کے اندر آ رہی تھی کہ معاملہ بگڑ سکتا تھا، گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی۔ تو آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اور ظاہر ہے حکمران اتحاد ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا۔ تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو آئینہ بھی دکھایا، ان کو بتایا کہ جناب آپ کے لیڈر اگر اندر ہے تو کیا ہوا، ہمارے لیڈر بھی تو جیل میں تھے نا، 11 سال آصف زرداری بھی جیل میں رہے ہیں، آپ کے دور میں بھی رہے ہیں، اور ہم نے تو کبھی عدالتوں کے بغیر علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ تو بیرسٹر گوہر کو کہا کہ جی آپ ذرا حوصلہ رکھیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ جا کر عدالتوں میں ان کا مقدمہ لڑیں، آپ احتجاج کریں، جلسہ کریں، جو بھی کریں وہ کریں، پارلیمنٹ کے اندر تو بیٹھ کر آپ بیہیو کریں نا، یا لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اگر حملوں کی باتیں کریں گے اور کے پی کے میں ججوں کے اوپر مقدمات کریں گے، گالیاں دیں گے، تو ظاہر اپنے صوبے کے عوام کی خدمت تو نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے بہرحال ایک حل پیش کیا اسپیکر صاحب کے سامنے، انہوں نے کہا کہ جی سب کو ملا کر بٹھائیں یہاں پر پارلیمنٹ میں، جو کچھ ہوا پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی، آج اگر یہ گرفتار ہو رہے ہیں تو کل ہم بھی ہو سکتے ہیں حکمران والے، کیونکہ یہی چلتا آ رہا ہے نا۔ مطلب ایک وقت تھا کہ آصف زرداری جیلوں میں رہتے تھے، پھر نواز شریف صاحب کا وقت بھی آ گیا، پھر ایک وقت تھا کہ نواز شریف جیلوں میں تھے تو پھر عمران خان کا وقت آ گیا، وہ تو عمران خان جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب نے اس تجویز کو آگے بڑھایا، اور بلکہ اسپیکر نے تو اس سے پہلے ایاز صادق نے بڑا جو ہوتا ہے نا پازیٹیو کردار ادا کیا تھا، انہوں نے کمیٹی بنا دی تھی، انہوں نے جو سارجنٹ ایٹ آرم تھا ان کو معطل کر دیا تھا۔ خیر یہ تو چھوٹی چھوٹی قربانی ہے نا، اصل تو کسی اور کا فیصلہ ہوگا، تو ان کی طرف تو کسی نے جانا نہیں ہے۔ جیسے عمران خان کے دور میں سینٹ کے اندر الیکشن کے دوران، چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے دوران خفیہ کیمرے لگ گئے تھے، تو اس پر کسی ایویں کسی چھوٹے موٹے جو ہے ملازم کو معطل کیا گیا تھا۔ تو اسی طرح ایاز صادق نے بھی کیا، لیکن اوورال وہ ہوتا ہے نا کہ جو ان کے ذرا دل کو تسلی دینے کے لیے یا ان کو دل میں ٹھنڈک ڈالنے کے لیے کچھ اقدامات ایاز صادق صاحب نے ایسے کیے کہ پی ٹی آئی کو شور شرابہ کرنے کا ان کے پاس جواز نہیں تھا۔ بلاول بھٹو نے تقریر کی،
خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی، ایاز صادق صاحب نے اٹھا کر دکھائے وہ نوٹیفیکیشنز کہ ہم نہیں جاری کریں گے، یا پی ٹی آئی کے دور میں جو اس وقت کے اپوزیشن کے قائدین جو ہیں جیلوں میں تھے تو ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری نہ ہونے کے، یا اور پھر جو درخواستیں جاتی تھی پروٹیکشن آرڈر کی وہ مسترد کرنے کے جو نوٹیفیکیشنز تھے وہ انہوں نے پڑھ کر سنائے۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب انہوں نے کہا کہ یار بڑا زبردست اچھا ماحول، یہ تو زبردست کام ہو گیا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ تو کل ملا کے جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بھئی ساتھ بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، کمیٹی بناتے ہیں، اور اس کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لوگوں کو شامل کرتے ہیں، ایک میثاق پارلیمنٹ کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ کو اس کے وقار اور جو پارلیمنٹری نارمس ہیں اس کے مطابق چلاتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے ایگری، کوئی زبردست گڈ، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو اقدامات اسپیکر صاحب نے کیے ہیں اس سے ہم ناخوش ہیں۔ اسپیکر صاحب نے کہا میں آپ کو خوش کروں گا، آپ آئیں بیٹھیں، تو اس پر وہ ایگری ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے کل ہی کہا تھا کہ جی میں نے دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ، میں اب مذاکرات کے لیے میں نے دروازے بند کر لیے۔ اچھا کون سے دروازے جو پہلے ہی بند تھے؟ وہ دروازے اندر سے بند تھے، عمران خان صاحب نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ یہی کیا ہوگا نا کہ کوئی بندہ عمران خان سے ملنا نہیں چاہ رہا، اس نے اندر سے گھر کا دروازہ کمرے کا بند کر دیا۔ تو خان صاحب کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا میں بھی مذاکرات کے دروازے بند کر دیتا ہوں، باہر سے کنڈی لگا کے چلے گئے۔ شرارت جس طرح مطلب ایک کرتے ہیں بندہ غصے میں آ کے، کیڑ میں آ کے جس طرح کرتا ہے۔ تو بہرحال خان صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے بھی اب کوئی بات نہیں کروں گا، مذاکرات کے لیے سارے دروازے بند۔ اچھا جی، ان کی پارٹی نے عمران خان کو کہا خسمانو کہا بھائی پیار ہے تو ہم مذاکرات کریں گے۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جب ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے نا تو سب سے بڑا فورم جو ہوتا ہے مذاکرات کے لیے، ایک دوسرے کو انگیج کرنے کے لیے، وہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا۔ تو پارلیمنٹ کے فورم پر تو انگیج ہونے کو پی ٹی آئی تیار، مذاکرات کے لیے تیار۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بیسیکلی ٹھینکا دکھا دیا کہ بھائی محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ اللہ نظر بد سے بچائے، بہت زبردست ہو رہا ہے، بہت اچھا ماحول ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں ہوئی ہیں، اور اس میں کچھ انہوں نے ظاہر کہا کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ مجموعی طور پر وہ ویلکم کر رہے تھے، اور پی ٹی آئی بھی بڑا خوش، کوئی نعرہ نہیں لگا، کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو اپنا آئینہ دکھایا، اسپیکر صاحب نے آئینہ دکھایا، خواجہ آصف صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد کوئی ایسی بات کی تو اس پر ہلکا پھلکا کوئی آواز، کوئی کسی کی کوئی جوابی آواز نہیں ہوتی، اس طرح کے فکرے آ رہے تھے، لیکن احتجاج نہیں ہوا، بڑا پرسکون ماحول میں۔ یعنی یہ والی جو موجودہ اسمبلی ہے نا 2024 والی، اس اسمبلی میں اگر کوئی پرسکون اجلاس ہوئے ہیں تو وہ آج کا اجلاس تھا، اور وہ کب ہوا؟ ان کی گرفتاریوں کے بعد۔ 10 ارکان ان کے گرفتار ہیں پی ٹی آئی کے، اور ظاہر ہے وہ اس طرح گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ بڑا غلط ہوا ہے، اور پارلیمنٹ کے لیے غلط ہے، پارلیمنٹ پر حملہ تھا یہ۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں جو واقعات کی، کہ 10 ارکان گرفتار، لیڈر نے کہہ دیا کہ جی میں مذاکرات نہیں کروں گا، علی امین گنڈا پر اٹھائے گئے یا بلائے گئے لیکن بند رکھے گئے 8 گھنٹے کے لیے، باہر آئے چپ ہیں، خاموش ہیں۔ کے پی کے کی اسمبلی میں خطرناک قسم کی قراردادیں پیش ہو رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن ادھر انہوں نے کہا ہم شیر و شکر ہونے کو تیار ہیں۔ تو گویا انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی بھائی آپ جانیں، آپ کی سیاست جانیں، ہم حالات، واقعات اور معروضی حالات جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سیاست کریں گے نا۔ تو ہم نے ایویں ہی مطلب آپ اندر بیٹھے ہوئے آپ کو کچھ پتہ ہے نہیں، آپ کبھی کوئی آ کر آپ کے کان میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی آ کر کان میں بات ڈال دیتا ہے، آپ ان کی باتوں میں چلتے ہیں اور ادھر بھگتنا ہمیں پڑتا ہے، تو ہم اسی حساب سے چلیں گے جو ہمیں سمجھ آئے گا۔ اب یہ ممکن ہے کہ جس طرح علی امین گنڈا پور کے بیانات پر پی ٹی آئی والوں نے معافیاں مانگی ان کی تقریر پر، اور عمران خان نے کہہ دیا معافی مانگنے والے بزدل، تو بیرسٹر گوہر نے ذرا اگر مگر چونکے چنانچہ کر کے اس معافی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب کل عمران خان صاحب کے پاس کوئی ملنے جائے گا اور خان صاحب کو کہے گا کہ دیکھیں جی وہ تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے، تو پھر ممکن ہے کہ خان صاحب ذرا دابا شابا ماریں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو پھر یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پیچھے ہٹیں گے تو ظاہر ان کو نقصان ہوگا۔ بلاول نے جو پتے کی بات کی نا ان کے لیے، وہ یہ کہ جب آپ 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے بعد اسمبلی سے ریزائن کر رہے تھے تب بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ باہر مت جائیں، اندر بیٹھیں، آپ نے اپنا نقصان بھی کروایا، اپنا ملک کا بھی کروایا۔ اب دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ادھر بیٹھیں، یہاں بیٹھ کر اپنے معاملات ڈسکس کریں اور یہاں بیٹھ کر اپنا جو ہے وہ چیزیں سامنے لائیں۔ تو ظاہر ہے یہ بات غلط بھی نہیں، اور پی ٹی آئی خود اعتراف بھی کرتی ہے کہ اسمبلیوں سے ریزائن دینا غلط تھا، پنجاب اسمبلی توڑنا غلط تھا، کے پی کے کی اسمبلی توڑنا غلط تھا، تو کر رہے ہیں اپنا اعتراف۔ تو اصل چیز یہ کہ خان صاحب
کسی اور راستے چل رہے ہیں، بلکہ ان کے پاس تو راستہ ہی نہیں، وہ دلدل میں ہے. اور پی ٹی آئی بجائے خان صاحب کو دلدل سے نکالنے کے، وہ عمران خان نہیں یہ، لیکن اس طریقے سے دلدل سے عمران خان صاحب نکل سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے جو احکامات ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ حکومت کے ساتھ انگیج کر رہی ہے پی ٹی آئی. عمران خان نے دروازے بند کر لیے، پی ٹی آئی نے دروازے کھول دیے. پی ٹی آئی اور عمران خان الگ الگ ہیں. پتہ نہیں کس نے کہا تھا، سندھ کے کوئی وزیر ہے، کہ جی تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی پاکستان بن جائے. تو بہرحال وہ پی ٹی آئی پاکستان بنے نہ بنے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کی جو سیاست ہے اس کو پی ٹی آئی اون نہیں کر رہی. اچھا جی، اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن، پہلے تو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اب میں سمجھ رہا تھا، لیکن کل جو چیف جسٹس صاحب کی سیکریٹری کی وضاحت ہے تو اس کے بعد بات کھل کر سامنے آ گئی کہ جی چیف صاحب ایکسٹینشن لیں گے بھی، اور حکومت ایکسٹینشن دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، ہر حد تک جائے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے تاثر تھا کہ مولانا صاحب مان گئے ہیں. مولانا صاحب کے پاس میرا خیال ہے 7 ارکان ہیں قومی اسمبلی میں اور 5 ارکان ہیں سینٹ میں، تو حکومت کو بڑا آسرا سہارا مل سکتا ہے 2/3 میجورٹی حاصل کرنے میں. لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ جی یہ خبریں جو آ رہی ہیں نا کہ جی میں حکومت کے ایکسٹینشن یا کسی بھی آئینی ترمیم میں حکومت کے ساتھ ہوں، میں اپوزیشن میں تھا، اپوزیشن میں ہوں اور اپوزیشن میں بیٹھا رہوں گا، اور میں کسی آئینی ترمیم میں ساتھ نہیں دوں گا. انہوں نے خبروں کو مسترد کر دیا. اب کسی بھی آئینی ترمیم، آئینی پیکج ظاہر ہے جو حکومت ابھی لانا چاہ رہی ہے، اس میں جو فوری حکومت کا ٹارگٹ ہے وہ تو چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہے. اگر مولانا صاحب 2/3 میجورٹی پوری کرنے کے لیے ہاتھ نہیں ملاتے حکومت سے، تو پھر کیا زرداری صاحب جو ہے وہ اتنے ارکان پورے کر پائیں گے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں؟ بہت بڑا سوال ہے. لہذا معاملہ اگر مولانا صاحب واقعتاً اسی موقف پر قائم رہیں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا گڑبڑ. اچھا، اور چیف جسٹس صاحب کے ایکسٹینشن کا جو خواب ہے نا حکومت کا، چیف صاحب کا ہونا، حکومت کا خواب پورا نہیں ہوگا. پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو پچھلے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ جو خوف ہے، پھر وہ خوف اگر ان کا کے مطابق صورتحال بنی تو پھر عمران خان صاحب ہوں گے ریل میں اور باقی سب جیل میں، خان صاحب باہر آ جائیں گے پھر. اچھا جی، اب علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق جو پرسوں لاپتہ ہوئے، اس کے متعلق تو طرح طرح کی باتیں. کوئی کہتا ہے کہ جی ان کو دھابے مارے گئے، کوئی کہتا ہے دھمکیاں دی گئی، کوئی کہتا ہے کہ ان کی بےعزتی کی گئی، کوئی کہتا ہے ان کو بٹھا کر کرسی پر ان کو مطلب مارا، جو بھی. تو بہت کچھ ان کے سامنے کیا گیا ان کے ساتھ. لیکن ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا ماضی میں، جب یہ گرفتار ہوئے تھے، اور گرفتار ہوئے تھے گرمیوں میں، تو کچھ گرفتاری کچھ دنوں کے بعد جب وہ ان کو ظاہر کیا گیا تھا، کیونکہ لاپتہ والی صورتحال تھی، تو ان کے بال کٹے ہوئے تھے، زلفیں نہیں تھیں ان کی، یہ بڑی بڑی لٹیں نہیں تھیں. تو اس پر طرح طرح کی چیم گوئیاں تھیں. گنڈا پور صاحب نے کہا نہیں، گرمی ہے، میں نے خود کاٹے تھے. آغا سراج درانی صاحب جو ہیں سندھ اسمبلی کے سابق اسپیکر، انہوں نے کہا ہے کہ جی جب یہ گرفتار ہوئے تھے تو ان کو شکارپور لا کر رکھا گیا تھا، اور شکارپور کے ایس ایچ او نے ان کے بال کاٹے تھے. وہ کہتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں، آ کر دکھائیں سندھ میں مجھے آغا سراج درانی. وہ کہتے ہیں آئے ذرا، کیونکہ یہ پٹھان کھیلتے ہیں. تو آغا صاحب نسلی طور پر تو خود بھی درانی ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی خود بھی پٹھان ہی ہے نا. لیکن بہرحال وہ کیونکہ وہاں پر صدیوں سے رہتے ہیں، شکارپوری ہیں، تو اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں، اور سندھی بھی ان کو وہ نہیں کرتے ہیں. آغا صاحب کا ایک ظاہر اپنا ایک مقام ہے، لیکن نسلی طور پر میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا چل آ کر دکھاؤ نا سندھ. تو یہ انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ ان کی زلفیں جو تھیں نا، ان کی لٹیں جو تھیں، جب پہلی بار گرفتار ہوئے تھے تو وہ شکارپور کے ایک ایس ایچ او نے کاٹی تھی. تو اب ظاہر نہیں ہو رہے. ہو سکتا ہے میرے ویلاگ ابھی تک جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو کہیں سے علی امین گنڈا پور کے سوائے اس بات کے کہ جو کور کمیٹی کے اجلاس میں آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی تھی، امن و امان کی صورتحال تھی، جلسے کے متعلق باتیں تھیں، یہ باتیں وہ باتیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے بتائیں. اور وہی باتیں جو عمران ریاض خان صاحب نے اپنے ویلاگ میں بھی کی تھی، جن پر میں نے آج صبح کا اپنا ویلاگ کیا تھا. تو وہ باتیں انہوں نے بتائی اپنی پارٹی کے کور کمیٹی کو. لیکن کس حال میں تھے یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آئی. اس وقت ابھی تک ان کی زلفیں، ان کی بال، ان کی ساری چیزیں صحیح سلامت ہیں، یا پچھلی بار کی طرح ان کے ساتھ کچھ کیا گیا، یہ بھی ابھی تک، کیونکہ چیم گوئی ہے نا طرح طرح کی چل رہی کہ جی بال کاٹ دیے گئے، یہ کر دیا گیا، پہلے کیونکہ ہو چکا ہوا ہے. جب ایسی کوئی بات آتی ہے تو لوگ یقین کرتے ہیں. تو بہرحال ابھی تک وہ ان کی کوئی تصویر، ان کی کوئی ویڈیو منظر پر نہیں آئی کہ پتہ چل سکے کہ وہ کس طرح ہیں، وہ حوصلے میں ہیں یا ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں. ان کی زبان تو بند ہے نا ابھی تک. یہ بات آنا سورسز سے کہ جنہوں نے کہا میں اپنے بیان پر قائم ہوں، جو میں نے تقریر کی تھی اس پر قائم ہوں، سورسز سے آنا اور بات ہے، ان کی زبان سے یہ بات سامنے آنا اور بات ہے، اور ان کی ویڈیو اور ان کا خود ٹی وی چینل پر آنا، اسمبلی میں آنا، پریس کانفرنس کرنا، یہ اور بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.